ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے توسط کے ساتھ جمعۃ المبارک کی آج کی ہم اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعائے کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے کمالات اللہ نے ان کا ذکر کیا. صحابہ کرام یہ ایک عاشقوں کی جماعت ہے، انقلابی جماعت. علم اور حلم سے مزین ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا کائنات انسانی کے بعد. انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ جماعت صحابہ کرام کی. اس آیہ کریمہ کے اگر آپ ظاہر کو دیکھیں اور اس کے عنوان کو دیکھیں، عنوان اللہ نے سیرت محمدی کو رکھا کہ محمد الرسول اللہ، اور آگے فضائل اور کمالات وہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیان کی. اب سوال یہ ہے کہ جیسا مضمون ہو عنوان بھی ویسا ہی ہوتا. مضمون بیان ہو رہا ہے صحابہ کرام کا، ان کے فضائل کا، ان کی محبتوں کا، مگر عنوان اللہ پاک نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا. کیوں؟ من میں ایک سوال آتا ہے
مفسرین اس کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ راز ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، عنوان گو کہ سیرت مصطفیٰ ہے، آگے تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ صحابہ کہاں سے آ جاتے؟ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس پر ایمان لائے، اس کی صحبت میں بیٹھے اور صحابہ بن گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جتنی بھی عظمتیں ملی، ان کو جتنی بھی شانیں بیان کری ان کی ہوئی کہ بعد از انبیاء سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے مزین، سب سے پاک انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات گرامی کے بعد یہ وہ جماعت تھی، تو کیا اس جماعت کو اتنی فضیلت علم کی وجہ سے ملی؟ نہیں۔ کیا کوئی تقوی کی وجہ سے ملی؟ وہ بھی نہیں۔ کیا یہ بہت بڑے سیاست دان تھے؟ وہ بھی نہیں۔ تو پھر اتنی ان کو اتنا مرتبہ ملا، اتنی شان ملی، یہ کس طرح سے مل گئی؟ کون سا عمل کیا؟ ورنہ یہ غوث، کتب، ابدال آج بھی اہل اللہ اتنے بڑے گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں ساری کی ساری، وہ اپنی زندگیوں کی ان کی ساری کی ساری راتیں صرف اسی ایک مقصد کے لیے ہی وہ لوگ جاگتے ہیں، انہیں ان کا رب راضی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے گزار دیتے ہیں اور اپنے لیے رہنے کا ایک مکان تک نہیں بناتے۔ یہ ان کے حال ہیں، یہ ان کے احوال ہیں، یہ پھر اتنے بڑے علم والے بھی ہیں، یہ سارا کچھ ان کے پاس موجود ہے، مگر کسی ایک ادنا سے صحابی کے رتبے کے برابر بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ کیا وجہ؟ کس چیز نے اس جماعت صحابہ کو سب سے بلند کر دیا، سب سے اعلیٰ اور مزین کر دیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ صرف ایک ہی آتا ہے کہ وہ تھی صحبت مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی صحبت میں یہ لوگ بیٹھے، پھر صرف بیٹھے نہیں، بس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو بات کہہ دیتے یا جو ان کے سامنے وہ کر دیتے، یہ ہرگز بھی کیوں، کب، کیسے اس کا سوال نہ کرتے، یہ ہماری معیشت کیسے چلے گی، اقتصادیات کا نظام آگے کیسے بڑھے گا، وہ ان کے من کے اندر یہ سوال نہ آتا تھا، بس وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس مصطفیٰ نے جو کر دیا ہے بس یہی حق ہے، اس کے سوا کوئی حق اور ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنی پہچانیں گم کر دی۔ کوئی قریشی تھا، کوئی ہاشمی تھا، کوئی کس خاندان سے تھا، کوئی کس جگہ سے تھا، ہر کسی کے اپنے اپنے علاقے، ہر ایک کے اپنے اپنے خاندان، مگر جو صحابی حضور کی صحبت میں آتا گیا، کسی نے بھی اپنی جو ان کی پہچان تھی وہ سامنے نہ رکھی۔ کوئی کس سے پوچھتا بھی تو کیا ہے، آگے سے جواب آتا میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اس پہچان سے بڑی انہیں کوئی اپنی پہچان نظر نہ آتی تھی۔ اب دیکھیے، ان لوگوں نے اپنی ساری فضیلتیں، اپنے سارے تعلقات، اپنے ساری نسبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گم کی، اور پھر ایسے گم کی کہ کسی کو اپنا کوئی حسب اور نسب یاد نہ رہا۔ جب کچھ بھی یاد نہ رہا
تو پوچھتے ابو بکر آپ کون ہیں؟ بس حضور نے فرما دیا صدیق ہے۔ آج تک بچہ یہ جانے کون صدیق؟ وہ یار غار جو حضور کے ساتھ جاتا تھا۔ عمر کون؟ جو حضور کے دفاع میں اپنا تن من دھن قربان کرتا تھا۔ عثمان کون؟ جو حضور کے ادب میں اپنی پہچان گم کر بیٹھتا ہے۔ علی کون؟ جو حضور کی ذات کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنا قربان کر دیتا۔ اب حضور کے دامن کے ساتھ یہ لوگ جڑے، ان کی پہچان کیا بنی؟ پہچان ان کی صرف اور صرف ایک ہی بنی اور ایک ہی رہی کہ حضور کے صحابہ۔ کسی بھی ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے جسے تھوڑی سی سینس ہے اس کے سامنے بھی نام لیں، صحابی کون ہے؟ فخر سے کہے گا وہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھے رہے، جو حضور کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ تو وہ کس نے کہا کہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے کہا کہ وس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنیندا۔ بھی انہیں اور کسی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہ تھی، بس یہ تھا جو حضور کہہ دیں بس وہی رہ جاتا۔ اگر اب سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ہے کہ یہ ایسی جماعت تھی کہ ان کی رگوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عشق تھا ان کے من کے اندر، ان کے قلوب کے اندر، وہ ایسا رچ اور بس گیا تھا، انہیں حضور کے نام کے سوا، حضور کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی چیز انہیں نظر نہ آتی۔ اب ذرا اس آیہ کریمہ پہ ذرا غور کریں۔ تعارف ہو رہا ہے صحابہ کرام کا، تعارف صحابہ کرام کا کروا کون رہا ہے؟ اللہ۔ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ، سیرت مصطفیٰ رکھ۔ فرمایا کہ کوئی بھی چاہے، ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے، اے انسان، اے مسلمان، اگر تو اپنی پہچان میرے محبوب کی ذات کے ساتھ رکھے گا، ان کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے گا، پھر تیری پہچان ایسی پہچان بن جائے گی تو دنیا سے چلا تو جائے گا، دنیا پھر بھی جب بھی تیرا نام لے گی تو ادب کے ساتھ ہی لے گی۔ کیا سیرت عنوان رکھا محمد رسول اللہ۔ اب آگے ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، تعارف ہو رہا ہے صحابہ کرام۔ باری تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اشداء علی الکفار، پہلی صفت بیان کی، پہلی صفت کفار کے لیے بڑے سخت ہے۔ کوئی انگلی اٹھاتا انگلی کاٹ دیتے، ہاتھ اٹھاتا ہاتھ اٹھا دیتے، آنکھ آگے غصے سے کرتا آنکھ نکال دیتا۔ رب کہہ رہا تعارف ہے ان کا۔ دیکھیں نا، میرا کوئی دوست ہو، میرا تعارف کروانا چاہے، بھٹی صاحب کو پکڑ کے لے جائیں کہیں، کسی کے ہاں مہمان کے 2-4 بندے ہوں، کہ جی بڑے یہ بھٹی صاحب جو ہے نا غصے کی طبیعت کے بہت ہی سخت ہے، بڑے سخت ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں جی نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی۔ کیسی پرہیزگار؟ غصہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں ان کا تعارف ایسے کروا دوں، بہت غصہ کرتے ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں۔ اس کے بعد کہوں بھی یہ دین کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ رکھتے ہیں۔ کیسا لگاؤ ہے ان کا دین کے ساتھ؟ یہ تو پھر مجھے کہیں گے نا اس کے بعد، میرا تو نے بیڑا غرق کر دیا آج۔ ہو گیا نا بیڑا غرق؟ جب پہلے ہی الفاظ ہی تعارف ہو رہا ہے شخصیت کا تو پہلے ہی کہہ دیا بڑے سخت ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں۔ باری تعالیٰ یہ تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ اپنے صحابہ کا جو بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ایک جماعت ہے اس شخص،
کیسا تعارف ہے؟ فرمایا ان کا تعارف، ان کے اندر جو پہلی خصلت تھی وہ تھی ہی یہی، اور انہیں اتنی عظمت اور اتنا جو مقام اور رتبہ ملا وہ ملا ہی ایسے کہ ایسے ملا کہ انہوں نے اس محبوب کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، اپنا مال و دولت، تن من دھن سب کچھ اس محبوب کی محبت میں جب قربان کر دیا تو سن لو ان کا پہلا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اے مسلمان تو چاہتا ہے تیرا ایمان سلامت رہے، تو چاہتا ہے تیرے پاس تو کچھ نہ ہو، تیرے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو، تیرے پاس کھانے کو کچھ اور نہ ہو، اور تو چاہتا ہے کہ دنیا تیری عزت کرے، دنیا تیرا احترام کرے، دنیا تیرا نام سن کے کانپ جائے، اپنی ایک نسبت کو پختہ رکھ، اپنے اس تعلق کو بحال رکھ، اس تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ باری تعالیٰ وہ کیا تعلق ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ ان کے سامنے کوئی کیسر و کسرا نہیں تھے، ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی تھی ان کے نام سن کر، بلکہ ان بدبختوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جب اپنے سر مبارک کے نیچے ایک اینٹ لے کر سوتے ہیں تو کیسر و کسرا کے جو بادشاہ تھے وہ بھی کانپ جاتے تھے۔ کیوں کانپ جاتے تھے؟ بس وہ جانتے تھے ان کا تعلق جس ذات کے ساتھ ہے، اس ذات نے اس ذات کے ساتھ ان کے تعلق کو اتنا پختہ کر دیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم ان کے سامنے جائیں گے اور یہ لوگ ہمیں اس کی محبت کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہمارا حشر کر دیں گے۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے حکمران سے دیکھیں نیچے تک، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، بہن کا بھائی کے ساتھ جھگڑا، بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا، اور باہر ہم اتنے میٹھے، اتنے بااخلاق، اتنے باحیا۔ اپنے حکمران دیکھیں کہ غیروں کے ملکوں میں جائیں تو شلواریں تک اتر جائیں، اور اپنے ملک کے اندر رہیں تو یہاں پہ آ کے غریبوں کی، اپنی عوام کی شلواریں اتاریں۔ فرمایا نہیں، مصطفیٰ کا غلام ایسا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لو، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، جو اس دین کے دشمن ان کے وہ دشمن ہیں، اور آپس میں نرم دل، نرم مزاج۔ اور حال تو یہ تھا، وہ جنگ کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہوگا، کیسا وہ کہ ہر ایک کی جان نکل رہی ہے، پانی کا ایک گھونٹ جاتا ہے، پینے لگتا ہے، اس کے لبوں پر جان ہے، زخموں سے چورا چور پڑا ہے، اگلا کہتا ہے میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، اگلے کے پاس پانی چلا جاتا ہے، وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ کے ساتھ لگانے لگتا ہے، دوسری آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے نہیں، مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے۔ اس طرح 7 لوگوں کے پاس پانی جاتا ہے، پھر پلٹ کر پانی واپس آتا ہے، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہوتے، پہلے دین کے لیے کٹے، دین کے لیے قربان، اپنی جانوں کو قربان کیا، نیزے کھائے، سب کچھ کیا، اس کے بعد پھر جاتے جاتے ایک اور درس دے گئے، ایمان کامل ہو تو انسان پہلے اپنا نہیں، پہلے اپنے مسلمان بہن بھائی کا سوچتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 20 بار ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اعلانات بھی کریں، اور ہم صحابہ کے عرس بھی منائیں، اور ہم 11ویاں بھی منائیں، اہل اللہ کے نام بھی لیں، ان کے نام پر لنگر بھی کھائیں، لنگر بھی بانٹیں۔ ہمارا حال یہ، جس گھر کے اندر پانی آ رہا ہے نا،
پانی آ رہا ہے، اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی، وہ اتنا سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ پتہ نہیں میرے آگے والے محلے میں اینڈ میں کسی کے گھر میں پانی جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اتنے سخت دل ہو گئے، اتنے مردہ دل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آواز آتی ہے، یہ دعائیں مانگتے ہیں، باری تعالیٰ ہم پہ رحم فرما۔ وہ کہتا ہے بندے اپنے آپ تو رحم کرنا سیکھ۔ تیرے سامنے وہ سب سے اعلیٰ جماعت جسے بعد از انبیاء میں نے اعلیٰ رکھا اور اعلیٰ ہے، جنہیں تو اپنا زبان سے پیشوا سمجھتا ہے، جنہیں زبان سے اپنا رہنما سمجھتا ہے، اس کبھی جماعت کا بھی تو حال دیکھ۔ ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا جو کبھی سالہ بعد ایک گھر میں جاتا تھا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہماری تربیت حضور نے ایسی کر دی تھی، ایک گھر میں جاتا وہ کہتا نہیں مجھے تو شاید کبھی مل ہی جائے گا، میرے ساتھ والے بھائی کو نہیں ملا ہوگا، آگے بھیج دیتا۔ فرماتے حتیٰ کہ وہ پوری مدینہ کی آبادی سے گھوم گھوم کر جس گھر سے آگے تقسیم ہونا شروع ہوا تھا اسی گھر میں وہ واپس آ جاتا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ کوئی ہے ہمارا حال؟ کوئی ہے ہمارا حال جو ان کی تذلیل، ان صحابہ کی تذلیل کرے؟ ہم پیسے کی خاطر ان کے ساتھ چلے جائیں، جو اس دین کا مذاق بنائیں، ہم کہیں ان کو برا نہ کہو، ہمارے دل پہ درد ہوتا ہے۔ کوئی ان چوروں کو چور کہے جو دین کے بھی فروش ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں، ہمیں پھر بھی غصہ آئے۔ نہ ان کو ایسا نہ کہو، ہمارے من کے اوپر چوٹ اٹھتی ہے۔ ہاں اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، بڑی معذرت، کہ دل اس قدر مردہ ہو گئے ہیں اس مال و ہوس میں، اس دولت میں، کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چاہے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ آگے فرمایا صحابہ کی اگلی شان، فرمایا تراہم رکعا سجدا، فرمایا آپ جب کبھی انہیں دیکھیں گے کریں گے کیا؟ رکوع و سجود میں اس مالک کی بارگاہ میں گرے پڑیں گے۔ صحابہ کی شان، فرمایا صرف یہ نہیں کہ حضور کے ساتھی بن گئے، اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں، مگر اگلی شان دی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا صحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں ستاروں کی مانند، جس کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ پیروی کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھی رکوع و سجود کے بغیر رہتے نہیں، ان کے تو دل ہی نہ لگتے تھے، وہ تو پریشان ہو جاتے تھے جب انہیں کبھی وقت کم ملتا رکوع و سجود کے لیے، کہ راتیں ان کی رکوع و سجود میں، دن سارا جہاد میں۔ فرمایا یہ ایسی جماعت تھی، اور ادھر ہر ایک سے پوچھو نعرہ لگے گا کون ہے؟ عاشق مصطفیٰ، غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے بھی ہیں۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ اور آگے فرمایا یہ سارا کچھ ان کے جتنے عمل ہیں صحابہ کرام کے، وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لوگوں سن لو، یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں اللہ کا انہیں فضل ملے اور اس کی رضا مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے اور اس کے ساتھ رضا مل جائے۔ یہ نہیں کہا جنت کے لیے کرتے، نہیں کہا جنت کے لیے کرتے، یہ نہیں کہا فتح یاب ہونے کے لیے کرتے، مال و دولت کے لیے کرتے۔ فرمایا نہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کی رضا، رب کی رضا۔ ورضوان من اللہ اکبر، خود فرمایا مالک نے، لوگوں سن لو، میری رضا
ہر چیز سے بڑی ہے، میری رضا ہر دولت سے بڑی ہے۔ کہ جسے رب کی رضا مل جائے اسے دنیا کی ہر نعمت مل جاتی۔ فرمایا ان کی خوبی یہ تھی میرے صحابہ کی، جب کبھی دین پہ وقت آتا اپنی جان بھی دیتے، اپنی جان بھی دیتے، ہر چیز دیتے، مگر کبھی بھی اپنی زبان پر شکوہ نہ لاتے۔ اب مالک کل نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی کو آزمایا کن کن چیزوں سے، بڑی ساری مشکلات سامنے رکھی۔ مخلص عاشق گھڑا خریدنے جائیں بازار میں، ٹھوکریں لگتی ہیں، اسے لگتی ہے نا، اسے پہلے آپ ٹھوکریں مارتے، کس لیے مارتے ہیں؟ توڑنے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے۔ اب حال یہ اس قابل بھی ہے کہ پانی بیچ میں ٹھہر سکے گا کہ نہیں سکے گا۔ اب اللہ پاک نے ان کو سب سے اعلیٰ بنانا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ وہ جماعت، عشاق کی جماعت، میرے مصطفیٰ کے عشاق کی جماعت ایسی عظیم جماعت ہے۔ فرمایا ان کو تم جیسے چاہو ان کو تم پیس لو، ان کو رگڑ لو، مگر یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ لوگ اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ سب سے کبھی پر بھی دین پہ وقت آ جائے تو سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جنگ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے آپ کے مد مقابل تھے۔ جنگ ختم ہوئی، وہ صاحبزادہ آگے آیا، کہنے لگا ابا جان 3 بار آپ میری تلوار کے سامنے آئے، 3 بار آپ میری تلوار کے سامنے آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آگے سے باپ کا جواب سنیں، ایسے نہیں کہا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، باپ نے کہا، فرمایا بیٹے سن، تو میری تلوار کے سامنے ایک بار بھی آ جاتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ ہم نے یہ قربانی تو کہاں دینی تھی، ہمیں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ گھر میں فجر کے وقت اپنے بچوں کو اتنا ہی کہہ سکیں بیٹا اٹھو مسجد میں آ جاؤ۔ جی جمعہ فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں، سب کے آپ کے حال سامنے ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں نہیں لا سکتے۔ کسی کو خوف ہے انہیں سردی لگ جائے گی، کسی کو یہ ہے بہت چھوٹے، کسی کو یہ ہے خود ہی بڑے ہوں گے سیکھ جائیں گے۔ کبھی اپنے پودے کو بھی یوں چھوڑ دیا، اس کی تو آپ رکھوالی کریں، اس کے ارد گرد تو آپ باڑ لگوائیں، اس کی تو آپ حفاظت کریں، حفاظت کریں گے تو بڑا ہو کے پھل بھی دے گا۔ اولاد کے بارے میں سوچیں، خود ہی کر لیں۔ اے ماں باپ سن لے، کل بروز حشر یہی اولاد تیرا گریبان پکڑے ہوئے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، قیامت کے دن کھڑی ہوگی۔ کیوں ہوگی کھڑی؟ جب کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، آگے سے یہی کہیں گے ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمیں بزنس کرنا سکھایا، ہمیں لین دین کرنا سکھایا، رشتہ داریاں نبھانا سکھائیں، بس اگر نہیں سکھایا تو مصطفیٰ کا دین نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو حضور کی نوکری کرنی نہیں سکھائی۔ وہ نادان کہاں پڑا ہوا ہے؟ میں کل پرسوں اپنے 2-3 دوستوں سے بات کر رہا تھا، ایسے کہہ رہا تھا یار زندگی میں دیکھا ہے کبھی کوئی بڑے پیسے والا، بڑے پیسے والا، اور اس کے اللہ نے بڑا حسن بھی دیا، اللہ نے اسے بڑی شہرت بھی دی،
کبھی دیکھا ہے اس کا حسن ویسے کا ویسے رہ جائے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں، یا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر وہ موت سے آگے بچ گیا؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ جب ہر روز دیکھتے ہیں ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار کوئی نہ کوئی جا رہا ہے دنیا سے، مرے، جنازہ ہوا، قبر میں رکھے، آئی دیکھیں کتنی اولادیں ہیں ہم میں سے، بقیہ چھوڑ دیں آپ، ہماری آنے والی نسل کا تو کیا ہی ہوگا، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، جو اولاد اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتی، جس کو آپ نے اس قابل بھی نہیں بنایا کہ وہ آپ کا جنازہ ہی پڑھا سکے، وہ آپ کے لیے فاتحہ خوانی کیا کرے گی؟ قبر میں جائیں گے، ماں بھی چھوڑ گئی، باپ بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئے، آپ سے آپ کا عہدہ بھی گیا، سارا منصب بھی گیا، گھر بھی گیا، جس کو آپ یوز کرتے تھے ہر وقت موبائل، وہ بھی باہر، نہ کبھی ماں نے دیکھا ہے میرا بیٹا ہے کیسے سوئے گا، گھر میں داخل ہوئے، بیٹا گھر میں شام کو داخل ہوا، تھکا تھا سو گیا تھا، ماں نے دیکھا آپ کے جوتے اتار دیتی ہے، سردی کا موسم ہے پیچھے تکیا رکھ دیتی، سردی لگے گی اوپر کمبل دے دیا، بھوکا ہوگا اٹھایا، پیار سے کھانا کھلایا، وہی ماں ہے، وہی باپ ہے، آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کے حضرت، وہاں پہ اللہ نے فرمایا ایک ہی ہستی جس نے قبر کا ساتھی بننا، ایک ہی ذات، اللہ کا صرف نام پوچھا جائے گا، من ربک، سامنے جلوہ نہیں دکھایا جائے گا، دوسری ذات ما دینک، دین کیا، بس اب آخری سوال ہے، حضور کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، اب بتا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، بیٹے اگر حضور کی ذات کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر چلتے ہوئے اپنے تعلق کو پختہ رکھا تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے محبوب اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔